बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्वानी किताब اسلام میرے موروثوں کا مذہب پارٹ 4۔ گزشتہ 70 سال گواہ ہیں کہ اسماعیلیوں نے جہاں کہیں بھی وہ آباد ہوئے ہیں مستحکم اور مسلسل ترقی کی ہے۔ عثمانی سلطنت کے تحت سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں کافی جبر و تشدد پایا جاتا تھا۔ اس کی حکومت میں دوسری اقلیتوں کی طرح انہوں نے بھی بہت مصیبتیں اٹھائیں اور ان کے بہت سے لیڈروں نے اس مطلق العنان حکومت کے آخری دور میں اسیری برداشت کی۔ ترکی کے جدید انقلاب کی آمد کے ساتھ اذیت کا وہ دور ختم ہو گیا اور اب ان وسیع سیاسی تبدیلیوں کے ہوتے ہوئے جو دنیا میں رونما ہو چکی ہے، میرے خیال میں یہ بات معقولیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اسماعیلی عام طور پر تمام دنیا میں کافی قابل اطمینان حالت میں ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جماعتیں وہاں کے معاشرے کے خوش، خوددار، محنتی اور قانون کا احترام کرنے والے عناصر میں شامل ہیں۔ میری پالیسی اپنے پیرووں کے ساتھ کیا رہی ہے؟ ہمارا مذہب ہمارا اپنا مذہب ہے، آپ اس پر عقیدہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ آپ کسی مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اصولوں کو نہیں مانتے تو اس مذہب میں رہنے اور اس کی اصلاح کا دعویٰ کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ آپ ان اصولوں کو چھوڑ دینے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کو بدلنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج نہیں کر سکتے کہ آپ کا تعلق اس خاص فرقے سے ہے جو ان اصولوں کا حامل ہے۔ بہت سے لوگ اسماعیلی مذہب چھوڑ چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بعض دوسرے لوگ مختلف وقتوں میں اس میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ لاکھوں میں سے 20 آدمیوں کے تناسب سے کراچی اور ہندوستان میں ایک چھوٹا سا گروہ خود کو اسماعیلی ظاہر کرتا تھا، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ چنانچہ سچے اسماعیلیوں نے انہیں اپنی برادری سے خارج کر دیا ہے۔ اسماعیلی عقیدے کو بدلنے کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے اور اس کو لازماً ایسا ہی رہنا بھی چاہیے۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں رہے ہیں، انہوں نے اسے بجا طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ان سے کوئی پرخاش نہیں ہے اور ہم ان کے خلوص کا احترام کرتے ہیں۔ سیاسی رہنمائی کے سلسلے میں کیا صورت ہے؟ میرے موروثوں کا رویہ، جس کی میں نے سختی سے پابندی کی ہے، یہ رہا ہے کہ اسماعیلیوں کو حکومت کا پوری طرح وفادار اور جاننثار ثابت ہونے کی نصیحت کی جائے جس کے وہ شہری ہیں، خواہ اس حکومت کا دستور شاہی ہو یا جمہوری۔ میرے موروثوں نے اور میں نے اس سلسلے میں اپنے پیرووں پر کسی طرح سے بھی کبھی کوئی اثر ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے انہیں یہی بتایا ہے کہ ازروِ دستور کسی ملک کی قانونی حکومت جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں، لازمی طور پر ان کی مطلق و مکمل وفاداری کی حقدار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حکومت مجھ سے یہ تعاون چاہتی ہے کہ میں اس کی رعایا کو کوئی نصیحت کروں، تو اپنے والد اور دادا کی طرح میری نصیحت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ رعایا کو وفادار اور قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر اسے کوئی سیاسی شکایت ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وفاداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی اسی حکومت کی طرف رجوع کرے جسے دستوری اور قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اس اصول کی تکمیل کے لیے اپنے پیرووں کو میں نے یہی ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ جو معاملات خدا کے ہیں انہیں خدا سے، اور جو قیصر کے ہیں انہیں قیصر سے متعلق رکھو۔
سماجی اصلاح کے معاملات میں نے اپنا اثر و اختیار سوچ سمجھ کر اور تدریجی طور پر استعمال کیا ہے۔ میں نے عورتوں کی آزادی اور تعلیم کی ہمیشہ ہمت افزائی کی ہے۔ میرے دادا اور والد کے زمانے ہی میں پردہ ترک کرنے کے سلسلے میں اسماعیلی دوسرے مسلمان فرقوں سے بہت آگے تھے، حتیٰ کہ ان ممالک میں بھی جو بہت زیادہ رجعت پسند تھے میں نے پردہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کسی اسماعیلی عورت کو نقاب ڈالے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے ہمیشہ لڑکیوں کے اسکولوں کی ہمت افزائی کی ہے، ان علاقوں میں بھی جہاں اس سے پہلے کوئی اسکول قطعاً غیر متعارف تھے۔ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اسماعیلی پیرو سماجی بہبود کے معاملے میں ہر اسلامی فرقے سے آگے ہیں۔ بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ بعض افراد انفرادی طور پر ان کے برابر ترقی کر گئے ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ بحیثیت جماعت ہمارے سماجی حالات، مثلاً لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست، ازدواجی اور خانگی انداز نظر اور رسوم، طلاق پر کنٹرول، طلاق کے بعد بچوں کے لیے انتظام اور اسی نوع کی دوسری باتیں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ دایا گیری کو متعارف کرانے میں ہمیں پیشرو کی حیثیت حاصل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہم دوسری تمام مسلمان جماعتوں سے بہت پہلے نرسوں کو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں تربیت دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں لیڈی ڈفرنٹ نرسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے میں اس زمانے میں جب کہ ان معاملات میں عام فضا خطرناک طور پر حفظان صحت کے خلاف تھی، اس قابل ہوا کہ نہ صرف ہندوستان اور برما میں بلکہ افریقہ اور جہاں تک حالات نے اجازت دی شام و عراق میں تربیت یافتہ دائیوں کی مدد سے بچے کی پیدائش کے معاملے میں ایک جدید نقطہ نظر متعارف کرا دوں۔ افریقہ میں جہاں میں نصیحت اور مشورے کے ساتھ عملی امداد بھی دے سکتا تھا، ہم نے مختلف افراد اور مختلف جماعتوں کے روپے کو پوری طرح محفوظ بنیاد پر جمع کر دیا۔ ہم نے ایک انشورنس کمپنی جبلی انشورنس قائم کی جس کے حصص کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا جس کا نام انویسٹمنٹ ٹرسٹ رکھا گیا، جو دراصل ایک وسیع تنظیم ہے جس کا کام روپیہ اکٹھا کرنا اور منافع کی معمولی شرح پر اسماعیلی تاجروں اور ان لوگوں کو قرض دینا ہے جو مکان خریدنا یا بنانا چاہتے ہیں۔ میری ذاتی دولت کے متعلق خرافات کا ایک طومار لکھا جا چکا ہے۔ امریکہ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جن کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ دولت ہے، اور یہی صورت یورپ میں ہے، لیکن امریکہ میں بھی ایسے آدمی غالباً زیادہ نہ ہوں گے جنہیں انکم ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے اپنی آمدنی پر وہ قابو حاصل ہو جو مجھے حاصل ہے، مگر اس قابو کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ایک غیر تحریری قانون کی صورت میں مجھے اپنے اسماعیلی پیرووں کے مختلف جماعتی، سماجی اور مذہبی اداروں کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اور آخر میں اس آمدنی کا ایک قلیل حصہ اگر باقی رہا ہو میرے اور میرے خاندان کے افراد کے لیے بچتا ہے۔ جب میں اس لاکھوں پاؤنڈ سالانہ آمدنی کے متعلق پڑھتا ہوں جس کا مجھے مالک سمجھا جاتا ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر میری اتنی ہی آمدنی ہوتی تو مجھے اپنے آپ سے شرم آتی۔ اینڈریو کارنیگی کے اس قول میں بڑی صداقت پائی جاتی ہے کہ جو آدمی دولت مند ہو کر مرتا ہے وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ مجھے اس میں یہ اضافہ کرنا چاہیے کہ جو شخص دولت مند ہو کر جیتا ہے وہ ذلیل بن کر جیتا ہے۔ دولت مند ہو کر جینے والے سے میری مراد وہ شخص ہے جو اپنی ذاتی خوشی کے لیے اپنے ملک کے اس طبقے کی سطح اور معیار زندگی سے بھی زیادہ خرچ کرے
جو آج کل زیادہ آمدنی والا طبقہ کہلاتا ہے۔ میں کمیونسٹ نہیں ہوں، نہ میرا یہ خیال ہے کہ نجی زندگی کا بلند معیار کوئی گناہ اور معاشرے کے ساتھ کوئی گستاخی ہے۔ میں 3 یا 4 کاریں رکھنے پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ہندوستان میں جہاں بہت سے آدمی باہر سے آتے اور جاتے رہتے ہیں، میں ان کے استعمال کے لیے زیادہ کاریں رکھتا ہوں۔ نہ میں گھوڑ دوڑ کے ایک بڑے استبل کا مالک ہونے پر شرمندہ ہوں، جس کے متعلق آئندہ کسی باب میں کچھ بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شاہ سواری کی تمام اقسام سے میرے خاندان کا ایک طویل، باعزت اور پرخلوص تعلق رہا ہے۔ اگر میں یہ سوچتا کہ اپنے زیر تربیت گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو بیچ ڈالوں یا منفعت حاصل کرنے کے لیے ان کو تجارتی اصول پر چلاؤں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں کسی بھی دن گھوڑوں کی ایک کافی تعداد فروخت کر کے اسے ایک منفعت بخش تجارت میں منتقل کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے دادا، میرے والد اور میں نے گھوڑ دوڑ کو کبھی روپیہ کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ اسے ایک قسم کا کھیل ہی خیال کیا جو محتاط توجہ اور ہوش مندانہ انتظام کے بعد اپنا خرچ خود ہی پورا کر سکے، اور بحیثیت مالک نہ صرف خود ہمارے لیے بلکہ ان ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے لیے تفریح کا ایک مستقل ذریعہ بن سکے جو گھوڑ دوڑ کے میدان میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھوڑوں اور استبلوں کو ان ملکوں کے لیے جہاں ان کی پرداخت اور نگرانی کی جاتی ہے، دولت آفرینی اور گھوڑوں کی اچھی نسل کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے نقطہ نظر سے عملی فائدے کا ذریعہ سمجھا ہے۔ ہمارے خاندان کے خلاف فضول خرچی کا ایک خاص الزام اس دور میں لگایا گیا تھا جبکہ جیسا میں کسی دوسری جگہ بیان کر چکا ہوں کہ تقریباً 2000 آدمی روزانہ ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ہمارے اخراجات پر زندگی بسر کرتے تھے۔ بہرحال یہ 2000 آدمی ان لوگوں کی اولاد اور متعلقین تھے جو میرے دادا کے ساتھ ایران سے جلا وطن ہو کر اور اپنے مکانات اور جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہم اسماعیلی جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کی بہبود اور نگہداشت کے ذمہ دار تھے۔ جتنی جلدی مجھ سے ہو سکا اور جتنے بہتر طریقے سے میں کر سکا، میں نے اس مسئلے کو طے کیا، یہاں تک کہ اب ان لوگوں کی اولاد پہلے سے کہیں زیادہ خوش اور خود اعتماد ہے۔ میں نے جس طرح اسے طے کیا، اس سلسلے میں میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ مجھے دولت کی جس افسانوی مقدار کا مالک بتایا جاتا ہے، اگر میرے پاس اس کا 10واں حصہ بھی ہوتا تو میں ایک بہت ہی ناخوش انسان ہوتا، کیوں کہ اس صورت میں مجھے زندگی بھر یہ احساس رہتا کہ میں ایک مردہ بوجھ لیے پھر رہا ہوں جو میرے خاندان، میرے احباب اور نتیجتاً میرے پیرووں کے لیے بھی بیکار ہے۔ ایک خاص حد تک آگے بڑھ کر دولت اور اس سے حاصل ہونے والے مادی فوائد افراد اور معاشروں کو نفع کی نسبت نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک میرے پیرووں کے طرز زندگی کا تعلق ہے تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ان کو جو نصیحتیں کرتا اور جو مشورے دیتا ہوں انہیں اس ملک اور حکومت کے مطابق بدلتا رہوں جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ مشرقی افریقہ کی برطانوی نو آبادی میں انہیں میری یہ تاکید ہے کہ وہ انگریزی کو اپنی اولین زبان بنائیں، اپنے خاندان اور اپنی گھریلو زندگی کی بنیاد انگریزی طریقوں پر رکھیں اور شراب اور تمباکو نوشی کی عادت کو مستثنیٰ کر کے عام طور پر برطانوی اور مغربی رسم و رواج اختیار کریں۔
مجھے یقین ہے کہ لازمی طور پر ایک ایسے سماج میں رہتے ہوئے جو مختلف نسلوں سے مرکب ہو، ان کے لیے ایک ایسی سماجی زندگی اور اس سماجی زندگی کی ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو انہیں شخصیتوں کو ترقی دینے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرے، جو عملی طور پر سب سے زیادہ مفید ہو، اور وہی ایک ایسی زندگی ہے جس پر انہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو لوگ برما میں رہتے ہیں، انہیں بھی میں نے یہی مشورہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ کسی دوسرے طرز زندگی کے بجائے انہیں برمی طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ مسلم ممالک مثلاً شام، مصر، عراق اور ایران میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہیں۔ خود میرے خاندان کی خانگی اور سماجی زندگی ہمیشہ سے مسلم ایرانی نمونے پر عمل پیرا رہی ہے، اور میں چاہے کہیں بھی رہا ہوں اس میں کوئی شدید اور اساسی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے جن مغربی خواتین سے یکے بعد دیگر شادی کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہایت آسانی اور خوشی کے ساتھ مسلم ایرانی انداز نظر اور طرز زندگی اپنا لیا ہے۔ البتہ افریقہ میں میرے پیرووں کو ایک بہت شدید مسئلے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ وہ وہاں ایشیائی عادات اور ایشیائی طرز زندگی لے کر آئے تھے، لیکن انہیں ایک ایسے معاشرے سے واسطہ پڑا جو ترقی کے دور سے گزر رہا تھا، وہ معاشرہ جسے ہم یورپی افریقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ افریقی معاشرے میں زبان، عادات اور لباس کے معاملے میں ایشیائی انداز نظر کا قائم رکھنا ان کے لیے سخت پیچیدگی کا باعث اور آگے چل کر سماجی طور پر دقیانوسیت کا ایک مردہ بوجھ ثابت ہوتا۔ پاکستان اور جدید بھارت میں اسماعیلی آگے چل کر شاید دو بالکل مختلف تہذیبی نمونے اختیار کریں گے۔ مغربی پاکستان میں غالباً اردو زبان بولیں گے، یا وہ زبان جسے ہندوستانی کہا جاتا ہے، اور ان کی سماجی عادات اور رسوم اس کے مطابق ڈھل جائیں گے۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی لباس اور بنگالی زبان اسماعیلی طرز زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بھارت میں وہ غالباً گجراتی اور مراٹھی زبان بولیں گے، اور ان کا انداز نظر اور طرز زندگی گجراتی مراٹھی شکل اختیار کر لے گا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ وہ جب تک اپنے عقیدے پر قائم رہیں گے، اسلامی اخوت ان مختلف سماجی زاویہ ہائے نظر اور طرز ہائے زندگی رکھنے والے تمام لوگوں کو متحد اور روحانی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ رکھے گی۔